بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ سوشل میڈیا پر رائج روایات کی تحقیق سلسلہ نمبر 80۔ محترم حضرات، مزدلفہ کی رات کے متعلق ایک روایت لوگوں میں پھیلائی جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مزدلفہ کی رات 2 رکعت اس طرح ادا کرے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ 15 مرتبہ، سورہ اخلاص 15 مرتبہ، سورہ فلق 15 مرتبہ اور سورہ ناس 15 مرتبہ پڑھے، پھر سلام کے بعد آیت الکرسی 3 مرتبہ اور استغفر اللہ 15 مرتبہ پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کا نام جنت والوں میں لکھ دیں گے اور اس کے کھلے اور چھپے ہوئے تمام گناہ معاف کر دیں گے، اور ہر آیت جو اس نے پڑھی ہے اس کے بدلے حج اور عمرے کا ثواب ملے گا، اور ساتھ ہی اسماعیل علیہ السلام کے خاندان کے 60 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ اس پر مزید یہ کہ آئندہ جمعہ سے پہلے اگر اس کا انتقال ہو گیا تو شہادت کی موت نصیب ہوگی۔ محترم حضرات، اس روایت کو امام ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مثیر العزم الساکن الی اشرف الاماکن میں ذکر کیا ہے۔ شیخ مرزوق علی ابراہیم کی تحقیق کے ساتھ جو نسخہ شائع ہوا ہے اس کی جلد 1 صفحہ 275 پر یہ روایت موجود ہے۔ شیخ مرزوق علی ابراہیم لکھتے ہیں کہ خود امام ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو اپنی کتاب الموضوعات میں بھی ذکر کیا ہے، اور اس کے بعد لکھا ہے کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے کیونکہ اس کی سند میں قاسم بن عبد الرحمن ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ منکر الحدیث ہے۔ زید بن علی اسی قاسم بن عبد الرحمن سے عجیب و غریب روایات نقل کرتا تھا۔ امام ابن حبان لکھتے ہیں کہ اس روایت کی سند میں احمد بن محمد بن غالب بھی ہے جو غلام خلیل کے نام سے مشہور ہے۔ یہ شخص حدیث گھڑتا تھا۔ غلام خلیل یہ بغداد کے بڑے عبادت گزاروں میں تھا۔ ابن عدی لکھتے ہیں کہ ابو عبداللہ نہاوندی کہتے ہیں کہ میں نے غلام خلیل سے پوچھا کہ یہ حدیثیں کہاں سے بیان کرتے ہو؟ وہ کہنے لگے کہ ہم نے یہ حدیثیں اس لیے گھڑی ہیں تاکہ اس سے لوگوں کے دل نرم کر سکیں۔ امام ابو داؤد کہتے ہیں کہ مجھے یہ اندیشہ ہے کہ یہ بغداد کا دجال ہے۔ امام ابن حبان لکھتے ہیں کہ یہ ہر سوال کا جواب دیتا تھا۔ اس کے پاس ایک صحیفہ لایا گیا جس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی 80 حدیثیں تھیں جن کو امام بخاری نے ابن ابی اویس سے نقل کیا تھا۔ اس غلام خلیل نے وہ تمام روایتیں امام بخاری کے نام کو ہٹا کر اپنے نام سے بیان کر دی، جبکہ اس نے ان روایات میں سے ایک روایت بھی نہ سنی تھی۔ امام ابو داؤد کہتے ہیں کہ اس نے مجھ پر 400 حدیثیں پیش کی۔ میں نے ان میں غور کیا تو پتا چلا کہ یہ 400 کی 400 حدیثیں اپنی سند اور متن کے ساتھ سب کا سب جھوٹ ہے۔ دیکھیے لسان المیزان صفحہ 48۔ مفتی عبد الباقی صاحب اخنزادہ تنبیہات سلسلہ نمبر 218 میں لکھتے ہیں کہ یہ روایت سند کے لحاظ سے بالکل بھی درست نہیں، اور نہ ہی مزدلفہ کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی خاص عمل ثابت ہے۔ محترم حضرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مزدلفہ کی رات میں تہجد کا اہتمام بھی نہیں فرمایا، صرف اس وجہ سے کہ امت مشقت میں نہ پڑ جائے۔ خلاصہ یہ کہ یہ روایت بالکل غلط ہے، اور مزدلفہ کی رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی خاص عمل ثابت نہیں ہے۔ البتہ انفرادی اعمال مثلا نماز، تلاوت، ذکر و اذکار وغیرہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ محترم حضرات، ہماری ان وائس کلپس کے سلسلے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس وعید میں داخل ہونے سے بچ جائیں جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر عمدن جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔